نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار صدق اللہ العظیم۔ خطبہ جمعہ کے سامعین، میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اسلام کا تصور آزادی اور شہادت امام حسین کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اسلام کے نزدیک انسانی ذہن و فکر کی آزادی سب سے قیمتی متاع ہے۔ وہ اگر میسر ہے تو حقیقی آزادی ہے، اور اگر ذہن و فکر کی آزادی نہیں ہے تو انسان چاہے جتنا بھی جشن منا لے لیکن وہ غلام ہے۔ ذہن و فکر کی آزادی ہے تو عقیدے کی آزادی ہے، ذہن و فکر کی آزادی ہے تو مذہب کو قبول کرنے کی آزادی ہے، مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، مذہب کے پرچار کی آزادی ہوتی ہے۔ لیکن ہر زمانے میں قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے، تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ وقت کے فرعونوں نے ہمیشہ سے ذہن و فکر پر قدغن لگایا، اسے اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی عقیدہ قبول بھی کرنا ہو تو وقت کے حکمرانوں کے تیور کو دیکھ کر قبول کرنا ہوتا، ان کی اجازت کے بغیر کوئی عقیدہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر جب گفتگو کی تو بتایا کہ کس طرح سے نمرود اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار مانتا تھا، اور نہ صرف لوگوں کے گردنوں پر ان کی حکومتیں ہوتی تھی، ہر زمانے کی فرعون کی حکومتیں لوگوں کے عقیدوں پر بھی ہوتی تھی۔ اسلام ہر زمانے میں انسانوں کو یہ آزادی دلاتا رہا، کہا کہ یہ سب تمہارے لیے خدا نہیں ہی، ان کی عقیدتوں میں تمہیں گرفتار نہیں ہونا ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی کہا تھا۔ قیصر و کسریٰ کے محلات میں بھی یہی حال تھا، وہ اپنے آپ کو دیوتا تو نہیں کہتے تھے لیکن دیوتا سے کم نہیں تھے، ان کے سامنے بیٹھا نہیں جا سکتا، ان کے سامنے گفتگو کا آغاز کرنا نازیبہ حرکت ہے، ان کا نام لینا بے عزتی ہے، ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا، ان سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ یہی حال مکے میں بھی قریش کے چودھریوں کا تھا، انسانوں کو مختلف قبیلوں میں طبقوں میں بانٹ رکھا تھا، عقیدہ قبول کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت پیش کی تو اس وقت شدید مخالفت کی۔ اللہ کے رسول کی دعوت پچھلے انبیاء کی دعوت رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جیل میں انسان کا جسم قید کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی فکر کو، اس کے عقیدے کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے اور ساتھی تھے قیدی، ان میں سے دو لوگ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور آ کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ مختلف ارباب کی جو تم تابع داری کرتے ہو وہ بہتر ہے یا ایک خدا اللہ جو سب پر قدرت رکھتا ہے اس کی غلامی بہتر ہے؟ ایک خدا کی غلامی سے انسان کو ہر جگہ سے آزادی ملتی ہے، اور اگر انسان
ایک خدا کا غلام نہیں بننا چاہتا تو سینکڑوں خدا کا وہ غلام بن جاتا ہے. کبھی وہ نفس کا غلام بنتا ہے، کبھی وہ نیشنلزم کا غلام بنتا ہے. قوم پرستی ایک خوبصورت نام ہے لیکن وہ ایک زہر ہے. امرت کے نام سے زہر دیا جائے تو وہ امرت نہیں ہے. قوم پرستی کا نشہ جب پلایا جاتا ہے تو عقل کی آزادی مفقود ہو جاتی ہے. اسلام کا تصور آزادی یہی ہے کہ توحید کا علمبردار انسان ہو جائے اور توحید کو قبول کرنے، مذاہب کا مطالعہ کرنے، کمپیئر کرنے اور ان میں سے جو حق لگے اسے قبول کرنے کی آزادی ہے تو یہ اصل آزادی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، میں نے اسرائیلی آثار کو پڑھا، میں نے داؤد علیہ السلام کے امثال کو پڑھا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ حسنہ کو پڑھا. ان سب میں عجز و انکساری، عفو و درگزر کی تعلیمات تو ملتی ہیں، لیکن ایک بندہ مومن کو جب دو چیزیں پیش کی جائیں تو اس میں کس کا انتخاب کیا جائے اس آزادی کا تصور نہیں ملتا. اسلام وہ مذہب ہے جو بتاتا ہے کہ خدا اور شیطان دو آپشن ہوں تو خدا کو انتخاب کرنے کی آزادی ہو. خیر اور شر اس کے سامنے دونوں آ جائیں تو خیر کو قبول کرنے کی آزادی اسے ہو. معروف اور منکر دونوں اسے دبوچنے لگیں تو معروف کا انتخاب کرنے کی اسے آزادی ہو. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی کہ عفو درگزر اور انکساری اور معاف کر دینا اسلام کی بھی تعلیمات ہیں. اسلام بھی کہتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف ہو یا کوئی دوسرا مسلمان اس کے آذر سے محفوظ نہ ہو. یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقی آزادی یہ ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں حق کو قبول کرنے کی آزادی ہو، خیر و شر میں خیر کی طرفداری اختیار کرنے کی آزادی ہو. یہ آزادی اصل آزادی ہے. اسی آزادی کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا. حقیقی آزادی یہ ہے کہ وقت کا حکمران عوام کے انتخاب سے منتخب ہونا چاہیے. خاندانی بادشاہت اسلام میں نہیں چلے گی. مرضی سے لوگ بیعت کریں گے، گردن پر تلوار رکھ کر بیعت نہیں لی جا سکتی. ملک چلانا، اقتدار عوام کی ملکیت ہے اور عوام جسے سونپے وہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں. ایک طرف حضرت حسین کا یہ آئیڈیا تھا آزادی کا اور دوسری طرف یزید کا تصور تھا بادشاہت کا. حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کارندوں کو بھیجا مدینے میں آ کر مسجد نبوی میں کارندہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، خلیفۃ المسلمین یزید کو کتاب اللہ اور سنت کے مطابق منتخب کر لیا گیا ہے، تم سب بیعت کرو. صحابہ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. اسلام میں یہ آزادی ہے کہ وقت کا حکمران کون ہو، ہمارا خلیفہ کون ہو، اسے ہم منتخب کریں گے. کوئی نامزد کر کے چلے جائے، کوئی اپوائنٹمنٹ دے کر چلا جائے، کسی کا تقرر ہو جائے اور تم کہو کہ یہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق ہے، یہ جھوٹ بات ہے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. آخر اسی آزادی کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گردن کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن تصور آزادی کو گرنے نہیں دیا. یہ آزادی کا تصور ہے عقیدے کی آزادی ہو، رائے کی آزادی ہو، مذہب کو قبول کرنے کی آزادی ہو، کوئی کسی کی گردن پر سوار نہ ہو.
کوئی کسی کے عقیدے پر خدغن نہ لگائے، یہ امام حسین کی شہادت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے۔ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کا اصلی جو جوہر ہے اسے سمجھنا چاہیے، اور وہ یہی ہے جیسے میں نے کہا، اور یہی وہ چیز ہے جسے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے، یہ تصور آزادی لے کر۔ وقت کے حکمرانوں سے کہا کہ لوگوں کو آزادی دو سوچنے کی، لوگوں کو آزادی دو مذہب کو ماننے کی، اور اگر تمہیں آزادی نہیں دیتے ہو، لوگوں کی گردنوں پر جبرن سوار ہو، تو پھر ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہے۔ چھوٹی سی جمعیت تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جنگ قادسیہ ہوئی، ایران کی جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم، اس نے مسلمانوں کی صف بندی کو دیکھا، مسلمانوں کے ڈسپلن کو دیکھا، تو اس نے کہا، وہ چیخ اٹھا کہ عمر نے کتوں کو تہذیب سکھا دی، یعنی عرب کے بارے میں اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ بہرحال جنگ کی صورتحال میں اس نے سوچا کہ بات چیت کر لینا چاہیے، پہلے بات چیت کے لیے فوج کے ذمہ دار کو اس نے پیغام بھیجا۔ وہاں سے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا۔ رستم کو معلوم ہوا کہ ان کا نمائندہ آ رہا ہے، تو محل کو اس نے خوب سجایا، سونے کی تاروں سے کڑے ہوئے تکیے اس نے لگائے، مخمل کے قالین اس نے بچھائے، اس نے بہت ہی شاندار انتظام کیا، اور ہیرے اور جواہرات سے ٹکے ہوئے تاج کو اپنے سر پر رکھ کر بیٹھا۔ حضرت ربیع بن عامر جب جانے لگے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جیسے تھے اسی انداز میں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کپڑوں سے عزت نہیں دی بلکہ ہمیں دین سے عزت دی ہے۔ ان کا ایک لاغر گھوڑا تھا، سیدھا سادہ کپڑا پہن کر وہ رستم کے دربار میں گئے، اور گھوڑے کے ساتھ اندر جب جانے لگے تو انہیں روکا گیا، کہا کہ میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، مجھے اجازت ہو تو میں اندر آتا ہوں بات کرنے کے لیے، ورنہ میدان میں کل مقابلہ ہو جائے گا۔ نہیں، کہا کہ چلو اندر چلو۔ جب وہ اندر جانے لگے تو اپنے نیزے کی نوک سے تکیوں کو پھاڑ رہے تھے، قالین کو پھاڑ رہے تھے، یہ میسیج دے رہے تھے کہ ان سب چیزوں سے ہم مرعوب نہیں ہوتے، ہمارے لیے ان سب چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ تم ان دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ ریجھتے ہوں، لیکن ہم قطعاً سے کوئی وقت نہیں دیتے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ تمہاری کیا تہذیب ہے؟ مصر کی ایک تہذیب تھی، روم کی ایک تہذیب تھی، یونان کی ایک تہذیب تھی، ہمارے فارس کی ایک تہذیب ہے، ہندوستان کی ایک تہذیب تھی۔ تم عرب لوگ کتوں کی طرح آپس میں لڑنے والے، جھگڑنے والے، کوئی تہذیب تمہاری نہیں، تم یہاں کیوں آئے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے، ہمارے ہاں کوئی تہذیب نہیں تھی، ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، ہمارے اندر بے شمار خرابیاں موجود تھیں، لیکن ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے تمہارا یہاں؟ حضرت ربیع بن عامر نے کہا کہ ہم یہاں فارس میں اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی بندگی میں دیں، بندوں کو دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں پہنچائیں۔ بعض لوگوں نے آخرت کی وسعت لکھا ہے۔ دنیا میں جو مشکلات ہیں، دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، انسانوں کو جس طرح سے رگڑا جاتا ہے، انسانوں کو جس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے، طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہم آئے اس لیے ہیں
کہ اللہ کے بندے سوائے اللہ کے کسی اور کی بندگی اور غلامی نہ کریں۔ دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں ہم انہیں پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی جس کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کے گوشے گوشے میں گئے۔ کسی کو اسلام قبول کرنے پر جبر نہیں کیا۔ قرآن کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں آزادی تو ہو، غور و فکر کی آزادی ہو، مذہب کی آزادی ہو، اپنے مذہب کے مطابق عبادتوں کی آزادی ہو، کھانے پینے کی آزادی ہو، لباس کی آزادی ہو۔ اگر تم کھانے پینے پر پابندی لگاتے ہو، لباس پر پابندی لگاتے ہو، عبادتوں پر پابندی لگاتے ہو، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے سلسلے میں پابندی لگاتے ہو، تو یہ حقیقی آزادی نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا کہ گورے انگریز چلے گئے اور کالے انگریزوں کا اگر قبضہ ہو جائے تو حقیقی معنی میں آزادی نہیں ہے۔ ایک ظالم حکمران چلا جائے اور دوسرا ظالم حکمران دوسروں کی گردنوں پر سوار ہو جائے، یہ حقیقی آزادی نہیں ہے۔ حقیقی آزادی توحید کو سمجھنے کی آزادی، حقیقی آزادی حکمرانوں کو منتخب کرنے کی آزادی، حقیقی آزادی بندوں کے درمیان مساوات کی آزادی۔ اگر یہ آزادیاں میسر ہیں تو حقیقی معنوں میں انسان آزاد ہے، ورنہ صرف یہ ہے کہ ایک حکمران طبقہ چلا گیا، حکمرانوں کا دوسرا طبقہ اقتدار پر قابض ہو گیا اور وہی ظلم باقی رہے، وہی غربت باقی رہے، وہی ان ایمپلائمنٹ باقی رہے، وہی ظلم و جبر باقی رہے، تو حقیقی آزادی یہ نہیں ہے۔ حقیقی آزادی پولیٹیکل آزادی بھی ہو، اس کا بھی جشن ہو، اس کی بھی خوشی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو عزت ملے، احترام ملے، روزی روٹی ملے، اور انسانوں کے ذہن و فکر اور ان کے عقیدے آزاد ہوں، وہ سوچنے اور سمجھنے اور پڑھنے اور مطالعہ کرنے اور کمپیئر کرنے، حق کو قبول کرنے، معروف کی طرفداری کرنے، خیر کے علمبردار بننے کی آزادی انہیں ملتی ہے، تو یہ حقیقی معنوں میں آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سچی خوشی عطا فرمائے، سچی آزادی عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفس کی غلامی سے آزاد فرمائے، ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے، اور ہمیں صرف اس کی تابعداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔